قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر علامت قیامت کے عنوان پر زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس کے سلسلے کے اندر کچھ بات عرض کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں حسب وعدہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بھی ایک علامت قیامت میں سے ہے، اور یہ بڑی علامت میں سے ہے، تو اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے دنیا کے نظام کے اندر تبدیلی لائے گا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے نظام میں بھی تبدیلی لائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جتنے سیارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، ان میں سے دو ستارے بہت ہی بڑے ہیں، ایک سورج ہے اور اسی طریقے سے چاند ہے، اور مشہور ہے ہمارے نزدیک۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نظام کے اندر بھی تبدیلی لائیں گے۔ اب نظام کس طریقے سے تبدیل ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، جو مسلم شریف کی روایت ہے غالباً۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ نکلتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے تو آیا ہے وہاں سے تو واپس ہو جا، تو وہ مشرق کی طرف واپس ہو جاتا ہے، اور پھر مشرق ہی سے سورج روزانہ نکلتا ہے۔ خیر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہی سے سوال کیا، مجھے سوال کیا اور کہا کہ ابو ذر تجھے معلوم ہے کہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی سوچ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دنیا کا نظام 24 گھنٹے کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو دوسرے ملک کے اندر غروب ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی گھڑی یا گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سورج نہ نکل رہا ہو اس دنیا میں۔ ایک ملک کے اندر ڈوب رہا ہے تو دوسرے ملک کے اندر وہ نکل رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورج کب عرش کے نیچے جاتا ہے، کب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور کب اللہ کے حکم سے وہ واپس نکلتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب تو یہ دیا کہ جو بات
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے علماء کرام نے، کس طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک فاسٹ ٹرین ہوتی ہے، وہ فاسٹ ٹرین جب نکلتی ہے تو آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر وہ رکتی نہیں ہے، رکتی ہے نہیں رکتی، بڑے بڑے اسٹیشنوں پر یہ رکتی ہے، لیکن ہر چھوٹے اسٹیشن سے وہ اجازت لیتی ہے، لیتی یا نہیں لیتی؟ ہر چھوٹے اسٹیشن پر جب یہ پہنچتی ہے تو وہاں کا جو مینیجر ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو، وہ جھنڈی لے کر نکلتا ہے یا لائٹ کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی اجازت سے یہ ٹرین کیا بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، ٹرین کو اجازت بھی مل رہی ہے اور ٹرین نکل بھی رہی، چل بھی رہی ہے۔ بھئی اسی طریقے سے سورج کا نظام ہے کہ چل بھی رہا ہے اور اللہ سے اجازت بھی لے رہا ہے، سمجھے؟ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچے گا، سجدہ کرے گا اور اس کے بعد اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اجازت نہیں دی جائے گی، اور اسے حکم ہوگا کہ آج تمہیں مغرب کی طرف سے نکلنا ہے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ مشرق سے نکلتا ہے، اور مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے پہلے یہی سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تمہیں آج مغرب سے نکلنا ہے۔ آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے کہ سورج کہ اس کا ٹھکانہ یعنی اس کے چلنے کا وہ چلتا ہے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو کہ ذالک تقدیر یہ اس ذات کا متعین کردہ نظام ہے اور فیصلہ ہے کہ جو بڑا غالب ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوگا، کیا ہوگا بھائی؟ کہ سورج اجازت طلب کرے گا لیکن اجازت ملے گی نہیں۔ اب ایک روایت ہم اور سنتے ہیں، اس روایت کے اندر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے، اور جس دروازے کا نام ہے باب التوبہ۔ کون سا دروازہ ہے؟ توبہ کا دروازہ ہے۔ محدثین نے اس دروازے کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جانے کے اندر 70,000 سال لگ سکتے ہیں۔ کتنا بڑا دروازہ ہوا؟ ہمارا جو دروازہ ہے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے وقت کچھ سیکنڈیں لگتی ہے، لیکن اس دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے؟ 70,000 سال۔ اتنا بڑا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ باب التوبہ، توبہ کا دروازہ۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس توبہ کا دروازہ روزانہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، صبح میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی آدمی دن بھر گناہ کرتا ہے، رات کو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے، یعنی توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی
جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ وہاں تک کیا ہوگا بھائی؟ توبہ کا دروازہ۔ خیر، یہ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کے ایمان کے لانے کو قبول فرمائیں گے نہیں۔ اسی لیے غالباً مسلم کی اور ایک روایت بھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا تو سارے لوگ دیکھیں گے۔ کون؟ سارے لوگ اسے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے نہیں۔ اور یہاں مسلم کی دوسری روایت کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، اس کے بعد اگر کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہے گا تو اس کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد ایسا آدمی جو اپنی زندگی میں اس سے پہلے نیکی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ 3 نشانی ظاہر ہو گئی اور اس کے بعد وہ نیکی کر رہا ہے، تو اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے نہیں۔ اب وہاں کون سی 3 نشانی ہے؟ تو ایک فرمایا دجال کا نکلنا۔ کیا؟ دجال کا نکلنا۔ دوسرا فرمایا سورج کا مغرب سے نکلنا، اور تیسرا فرمایا زمین سے جانور کا نکلنا۔ اب اس روایت میں ان 3 نشانیوں کا تذکرہ ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ دجال کے نکلنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ایمان کو قبول فرما لیں گے۔ یعنی کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کو قبول کر لیں گے، اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اس کے نیک عمل کو قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ بعض روایتیں جو صحیح ہے، وہ صحیح سندوں کے ساتھ ہے، اس کے اندر دجال کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، ان 2 چیزوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ کون کون سا؟ سورج کا مغرب سے نکلنا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ سورج جس دن مغرب سے نکلے گا اسی دن چاشت کے وقت جانور نکلے گا، اسی دن چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا۔ یعنی یہ دونوں علامتیں ساتھ ساتھ کے اندر کیا ہوگی بھائی؟ ظاہر ہوگی۔ خیر، اب ذرا ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ سورج کے مغرب سے نکلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تو کیا یہ سلسلہ پھر قیامت تک جاری رہے گا یا وقتی طور پر ہوگا؟ سمجھ میں آئے بات؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ صرف وقتی طور کا فیصلہ ہوا ہے، یعنی ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول کریں گے نہیں، کسی کے ایمان کو قبول کریں گے نہیں، لیکن وہ زمانہ اور وہ پیریڈ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ایمان کو بھی اور کسی کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اس لیے صحابی رسول غالباً حضرت عمرو بن عاص ہے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد بھی یہ دنیا 120 سال تک باقی رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 120 سال تک باقی رہے گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے نقل کیا، ورنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ پورے عنوان کے اندر یہ 20واں بیان ہے، اس بیان کے اندر میں خطبے کے اندر ایک ہی آیت پڑھتا آیا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن آئے گی اتنی فاسٹ کہ بیچنے والے نے اگر کپڑا دیکھنے کے لیے بچھایا ہوگا اور ابھی لپٹے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔
سمجھ میں آئی بات؟ یا دودھ دینے والے دودھ دونے کے لیے بیٹھیں گے اٹھنی کے یا بکری کے، تو ابھی دونا شروع کریں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے والا جب کھانے بیٹھا ہوگا اور لقمہ ابھی اٹھایا ہوگا اور منہ پر پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی آئے گی اتنی تیز، آئے گی، سارا نظام اتنا تیز اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے۔ اب ذرا ہم ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا وہ رات بہت ہی لمبی ہوگی، کہ رات بہت ہی لمبی ہوگی۔ کتنی لمبی ہوگی؟ اتنی لمبی ہوگی کہ سفر کرنے والا سفر کرتا رہے گا لیکن رات ختم ہی نہیں ہوگی، تھک جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی صبح میں، یعنی کہ ایک آدمی کہے گا کہ یار میں سوتے سوتے تھک گیا، نفل پڑھتے پڑھتے تھک گیا، لیکن ابھی سورج نکلا ہی نہیں ہے، سورج نکلا ہی نہیں۔ چھوٹے بچے سوتے سوتے اگتا جائے گا، اتنی لمبی رات ہوئی۔ اور کہا گیا ہے کہ جانور لوگ چلانا شروع کر دیں گے، کیونکہ صبح ہو تو جنگل کی طرف چرنے کے لیے جائے نا، صبح ہوگی نہیں، رات اتنی لمبی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر رونا شروع کر دیں گے کہ کیوں سورج نہیں نکل رہا ہے۔ سورج کے نکلنے کی تلاش کے اندر نکلیں گے چراغ لے کر۔ اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے 3-4 رات ہوتی ہے، بقدر اتنی لمبی رات ہو جائے گی۔ اب دیکھیے جب صبح میں سورج نکلے گا تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اب جیسا مغرب کی طرف سے سورج نکلا تو اس کی کامل روشنی کے ساتھ نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی ادھوری روشنی کے ساتھ۔ جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے تو روشنی کتنی ماند ہوتی ہے، بھئی اسی طریقے سے اسی حالت میں سورج نکلے گا۔ پھر یہ نکلتا ہوا آسمان کے درمیان میں پہنچے گا تو واپس ہو جائے گا، واپس مغرب کی طرف وہ پھیل جائے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، پورے آسمان پہ چلتا چلتا مغرب پر جاتا ہے، لیکن یہ درمیان میں پہنچ کر واپس مغرب کی طرف ریٹرن ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی بڑی علامت 3، ایک اس رات کا لمبی ہو جانا، دوسرا اس دن جب سورج نکلے گا تو اس کی روشنی کم ہوگی، اور تیسرا میں نے کیا کہا کہ آدھے آسمان سے کیا ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نظام کے اندر تبدیلی آئی یا نہیں آئی ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ۔ پہلے آدمی تھے، ہمارے پہلے زمانے کے لوگ تھے، اور یہ سارے لوگ بڑے امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اتنی فیسیلیٹی نہیں تھی، ایسے مکانات نہیں تھے۔ کس حالت میں لوگوں نے زندگی گزاری، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کا حال دیکھ لے کہ ان کے رہنے کے مکانات کیسے تھے، ان کے کھانے کا نظام کیسا تھا، ہے نا بھائی، ان کے سواری کا نظام کیسا تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں جب اتنی ترقی ہو رہی ہے، اور اتنی ترقی میں عالیشان مکانات، عالیشان گاڑیاں، نہ جانے کیسی کیسی سہولتیں، یہ جو تبدیلی دنیا کے نظام میں آئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اب کیوں؟ آپ سمجھ لیجئے کہ سارا دنیا کا نظام جو ہے نا، ایک نظام میں اچانک کوئی ایک کو آپ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھنے کہ آپ کو بھی دے۔ خیر، جب کوئی بڑی مشین ہوتی ہے تو یہ بڑی مشین اچانک خراب نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کے اندر مینٹیننس شروع ہوتا ہے۔ ایک پرچہ خراب ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، مینٹیننس ہوا، مرمت ہوئی، آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشین کیا ہو جاتی ہے بھائی، بالکل بلاک ہو جاتی۔ تو اللہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس نظام کے اندر کیا آ رہا ہے؟
تبدیلی آ رہی ہے۔ زمین کے نظام میں بھی تبدیلی آئی اور آسمان کے نظام میں بھی قیامت سے پہلے پہلے کیا آ جائے گی بھائی؟ تبدیلی آ جائے گی۔ پھر اللہ اس نظام کو ختم فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس پرفتن ماحول میں اللہ مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے بھائی؟ کہ اس ملک کا جو ماحول بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کو امن و سکون کے اندر تبدیل فرما دے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں۔ خیر، اب ایک روایت اور سن لیجئے، پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ غالباً آپ لوگوں نے یہ 6ٹھی علامت قیامت سنی ہوگی۔ پہلی کون سی تھی بھائی؟ ظہور مہدی، دوسرے خروج دجال، تیسرا نزول عیسیٰ، چوتھا یاجوج و ماجوج کا نکلنا، پانچواں دابۃ الارض زمین سے جانور کا نکلنا، چھٹا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد جب پوری زمین پر کفر شرک پھیل جائے گا، اور ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ایسے واقعات قائم کریں گے کہ لوگ زمین میں دھسنا شروع ہو جائیں گے، لوگ زمین میں دھسنا شروع ہو جائے، جس کو کہا جاتا ہے خسوف ثلاثہ، 3 مرتبہ زمین میں دھسنا۔ تو یہ 3 بھی علامت قیامت میں سے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو 7، 8 اور 9 علامت ہو گئی۔ پہلی مرتبہ یعنی کہ 1 مرتبہ دھسنا مشرق کی طرف ہوگا، 1 مرتبہ دھسنا مغرب کی طرف ہوگا، اور 1 مرتبہ دھسنا ملک کے عرب کے اندر ہوگا۔ یعنی 3 مرتبہ یہ واقعہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ پیش آئے گا، اور یہ بھی علامت قیامت میں سے ہیں اور بڑی علامت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، غالباً ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو آدمی کھانے پینے کے اندر کھیل کود میں مشغول ہوگا، صبح جب اٹھے گا تو اس کی صورت بدل چکی ہوگی، کوئی خنزیر بن گیا ہوگا، کوئی بندر بن گیا ہوگا، اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طبقے کو دھسا دیں گے۔ ایک طبقے کو کیا کریں گے؟ دھسا، یعنی صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلہ زمین کے اندر دھسا گیا، یعنی روزانہ ایسی خبریں آتی رہے گی کہ آج وہ خاندان دھس گیا، آج وہ قبیلہ دھس گیا، آج وہاں سے خبر آئی، کل وہاں سے خبر آئی، یعنی اس طریقے سے یہ سلسلہ یعنی چلتا رہے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب کچھ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ لوگوں نے کہیں نے دیکھا ہوگا کہ 3-3، 4-4 منزلہ بلڈنگیں زمین کے اندر بالکل کیا ہو گئی بھائی؟ دھس گئی۔ تو قیامت سے پہلے پہلے یہ واقعہ کتنی مرتبہ پیش آئے گا بھائی؟ 3 مرتبہ، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، اور تیسرا جزیرۃ العرب۔ یعنی کون پہلے کون بعد میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، پہلے کہاں دھسانے کا واقعہ آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خیر، اب کتنی علامتیں ہو گئی؟ 9 علامتیں ہو گئی۔ اب ذرا باقی بڑی 2 علامتیں ہیں، ایک قیامت سے پہلے پہلے دھواں نکلے گا، اور دوسرا قیامت سے پہلے پہلے ایک آگ نکلے گی۔ کیا نکلے گی؟ ایک آگ نکلے گی۔ تو ان 2 علامتوں کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بات عرض کروں گا، اور اسی یہ ہماری آئندہ جمعہ کی مجلس یہ علامت قیامت کے بارے میں آخری مجلس ہوگی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔